آج ہم ایک بہت ہی خاص سفر پر بات کر رہے ہیں، دریافت ذات کا سفر۔ جی یعنی خود کو پہچاننا، اپنی انفرادیت کو سمجھنا اور اسے قبول کرنا۔ بالکل ہماری یہ گفتگو ایک تحریر پر مبنی ہے، دریافت ذات کا سفر، اپنی انفرادیت کو قبول کرنا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی روشنی میں سمجھیں کہ اپنی اصلیت کو اپنانا کیوں ضروری ہے۔ اور یہ کتنا پرسکون ہو سکتا ہے دوسروں کی نقل کرنے کے مقابلے میں۔ ہاں، اور یہ سمجھنا کہ مطلب ہر انسان کتنا منفرد ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اکثر ہم لوگ ایک بے چینی سی محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں، یہ عام بات ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ اور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، معاشرے کے جو پیمانے ہیں۔ ہاں، ان میں فٹ ہونے کی کوشش، اور اس چکر میں وہ جو ہماری اپنی آواز ہے، تحریر اسے روح کی موسیقی کہتی ہے، بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ وہ کہیں دب جاتی ہے۔ کیا یہ دباؤ لازمی ہے جھیلنا؟ دیکھیں، تجربہ تو عام ہے، لیکن تحریر کے مطابق یہ لازمی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب یہ نقالی کا بوجھ اترتا ہے نا، اچھا، جسے وہ ادھار لیوی شناخت کہتی ہیں، تو ایک غیر معمولی قسم کا سکون ملتا ہے اندر سے۔ اور وہ اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ ہماری انفرادیت، یہاں تک کہ ہماری کمزوریاں یا غلطیاں بھی، جنہیں ہم چھپاتے پھرتے ہیں، بالکل وہی اصل میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وہ ہماری ذات کے منفرد دستخط ہیں۔ منفرد دستخط، واہ! تو یہ جو خیال ہے کہ میں جیسا ہوں ٹھیک ہوں، کافی ہوں، جی یہ صرف ایک اچھی بات نہیں ہے، جی بلکہ یہ ہمیں دوسروں سے موازنہ کرنے کی تکلیف سے نکالتا ہے۔ بالکل بالکل، یہ اقرار ہی پہلا قدم ہے اس عذاب سے آزادی کا، جیسا تحریر میں بھی ذکر ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو سفر ہے دریافت ذات کا، یہ کوئی منزل نہیں ہے، یہ تو ایک عمل ہے، ایک پروسیس۔ جی ایک پروسیس۔ تحریر اسے کہتی ہے شعور کا نرم اور گہرا کھلنا۔ اور اس عمل کی شروعات تحریر کے مطابق شعوری مشاہدے سے ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے، ذرا سمجھائیں۔ جی، شعوری مشاہدہ مطلب دنیا کے شور سے ذرا ہٹ کر اپنے اندر دیکھنا، غیر جانبداری سے اپنے اندر جھانکنا۔ ہاں، تحریر مثال دیتی ہے کہ غور کریں کون سی چیزیں، کون سے کام آپ کو واقعی خوشی دیتے ہیں، کن کاموں میں آپ کو وقت کا احساس نہیں رہتا۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ تو یہ وہ لمحے ہیں جب بقول مصنف آپ کی روح سرگوشی کرتی ہے، یہ اپنی اندرونی آواز کو سننا ہے۔ اچھا، اور اسی مشاہدے میں اپنی خامیوں کو قبول کرنا بھی شامل ہے۔ یہ تو مشکل لگتا ہے۔ جی مشکل لگتا ہے، مگر تحریر کہتی ہے کہ یہ بہت ضروری ہے۔ اپنی نام نہاد خامیوں کو یا نامکمل پہلوؤں کو شرمندگی سے نہیں، بلکہ ترقی کے مواقع کے طور پر دیکھیں۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ اکثر ہماری دراڑیں ہی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے روشنی اندر آتی ہے، واو، اور ہماری نشوونما ہوتی ہے۔ یس۔ یہ قبولیت خوف کم کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد تحریر بات کرتی ہے مقصد کی تلاش کی۔ مقصد کی تلاش؟ جی، یعنی اپنی جو بنیادی اقدار ہیں، کور ویلیوز، ان کو پہچاننا اور ان کے مطابق جینا۔ خود سے پوچھنا کہ وہ کون سا خاص تحفہ ہے جو صرف میں ہی دنیا کو دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں۔ اپنی یونیکنس کو مقصد سے جوڑنا۔ بالکل۔ یہ تو بہت گہری باتیں ہیں۔ اچھا، جب ہم اس طرح خود کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے رشتوں پر بھی پڑتا ہوگا۔ تحریر کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ یقیناً پڑتا ہے۔ جب ہم وہ نقاب اتار دیتے ہیں نا جو ہم نے پہنے ہوتے ہیں، ہاں، تو لوگ پھر ہماری اصلی ذات سے جڑتے ہیں۔ تحریر میں یہ واضح ہے کہ کوئی جھوکا کردار نبھانا بہت تھکا دیتا ہے، صحیح بات ہے، جبکہ اصلیت میں ایک کشش ہوتی ہے۔ لوگ سچائی کی طرف کھنچتے ہیں، حقیقی گہرے تعلقات بنتے ہیں۔ اور اس میں ایک روحانی پہلو کا بھی ذکر تھا، خالق کے ارادے کا۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ تحریر کہتی ہے کہ ہر فرد کو خالق نے ایک منفرد کوڈ دے کر بھیجا ہے، ایک خاص نقش، ایک یونیک ڈیزائن۔ بالکل۔ تو کسی اور کی کاپی بننے کی کوشش کرنا ایک طرح سے اس خدائی ڈیزائن کی نفی ہے۔ صحیح۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا، ان پر بھروسہ کرنا اور انہیں استعمال کرنا، یہی تحریر کے مطابق اپنے وجود سے وفاداری ہے۔ یہ ایک طرح کا اپنے ساتھ ایمانداری کا عہد ہے۔ جی بالکل، ایک پرسکون عہد۔ تو خلاصہ کلام اس تحریر کی روشنی میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر قبول کر لینا، جیسا کہ ہم ہیں،
یہ نہ صرف خوبصورتی ہے بلکہ یہ ایک بہت گہری روحانی طاقت بھی ہے۔ یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں، آپ کی انفرادیت ہی آپ کا اصل جوہر ہے۔ صحیح۔ تو اس گفتگو کے آخر میں شاید ہم سب ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آج اپنی ذات کے کسی ایک چھوٹے سے انوکھے پہلو کو جسے ہم شاید معمولی سمجھتے ہوں، اسے تسلیم کرنے اور سراہنے کا ارادہ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، بس ایک لمحہ اس پر غور کرنے کا۔